بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹویٹ نیوز کے ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید۔ فواد چودھری صاحب نے اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا، ایک اور وعدے کی تکمیل کی طرف بڑا قدم، ڈائیو پاکستان اور اسکائی ویل کمپنی کے درمیان پاکستان میں الیکٹرک بسیں لانے کا اسٹریٹجک الائنس آج ہوگا۔ اس سال سے پاکستان میں الیکٹرک بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی اور 3 سالوں میں پاکستان میں ان بسوں کی مکمل مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے گی۔ فواد چودھری کی ٹویٹ پر عوام کی جانب سے تعریف، تنقید اور تبصروں پر ایک نظر۔ ایک صارف نے سخت تنقید کرتے ہوئے لکھا، وہ سڑکیں پل نالے دے گئے تھے، آپ بسیں دیتے رہو۔ بھائی جان، عام آدمی کو مہنگائی میں کمی چاہیے۔ ضروریات زندگی عام انسان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، روزگار بھی نہیں ہے اور مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ جس کا وعدہ تھا پہلے اس کو پورا کرو۔ ایک صارف نے ٹویٹ کے نیچے لکھا، ڈائیو تو کورین کمپنی ہے جو کہ پہلے کمپنی تھی جس نے پاکستان میں بس سروس کا آغاز کیا تھا۔ ڈائیو پاکستان کی سمجھ نہیں آئی، کیا ڈائیو نے پاکستان میں مینوفیکچرنگ کا آغاز کر دیا ہے؟ ایک اور صارف نے لکھا، بہت اچھا اقدام ہے، مہنگی بجلی سے بسیں چلانے سے عوام پر بجلی کے بل کا بوجھ کم ہوگا، ساتھ انہیں ریڈس ایریا میں سولر چارجنگ اسٹیشن بنانے کا پابند بھی کیا جائے تاکہ ایویز کو عوام میں پذیرائی ملے۔ پیٹرول مافیا کی بلیک میلنگ اور آئے دن قیمت میں اضافے سے بھی جان چھوٹے۔ ایک محترمہ نے لکھا، سننے میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن ہمارے ملک میں بجلی کی پیداوار کیا اتنی ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ بجلی پہ چلا سکیں؟ اس سے تو اور لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی۔ دوسرا، بجلی ہمارے ملک میں اتنی مہنگی ہے تو کرائے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ ایک اور صاحب نے لکھا، سر بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جب خان صاحب کی پرانی تقریریں سنتا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ بسیں قوم کی ضرورت نہیں، ہسپتال کی ضرورت ہے، حالانکہ روڈ، بسیں اور ہسپتال سب ہماری ضرورت ہے۔ ایک اور صارف نے سوالن لکھا، سر اس سے کیا کرایوں میں کوئی فرق پڑے گا؟ نمبر 2، کیا اس سے بجلی کے نظام میں مزید بوجھ نہیں پڑے گا بیٹریز کی چارجنگ وغیرہ کی وجہ سے، جبکہ ہم پہلے ہی بجلی کے بحران سے ابھی تک نمٹ نہیں سکے؟ ایک اور صارف نے لکھا، بہت خوب، لیکن آپ کے لیڈر نے 126 دن میٹرو کو جنگلہ بس کہا، پھر اس سے یو ٹرن لے کر اربوں روپے کی لاگت پر پشاور میں کباڑ خانہ بنایا۔ اللہ کرے یہ وہی کباڑ خانہ نہ بنے اور قوم کے پیسے ویسے ضائع نہ ہوں جیسے پشاور BRT پر ضائع ہوئے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری پہلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہماری غلطیوں کو واضح کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بہتر ویڈیو بنا سکیں۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔